Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to the Right Track channel. Ladies and gentlemen, I'll come straight to the point today. In the last session, we finished our discussions on کہ یہ جو قرآن مجید ایک ہم نے سورہ الفاتحہ کے مختلف مضامین اور اس کی برکات اور اس کے کلمات اور اس کے مختلف ناموں کے بارے میں ڈسکس کیا اور اس کے معجزات کیا ہیں اس دنیا کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اس سورہ کو ایز اے دعا سب سے پہلے کیوں رکھا گیا. اب اس کے بعد قرآن مجید کے ٹاپک قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے وہ شروع ہوتی ہے اور شروع میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ ہم نے پچھلے سیشن کے اندر ڈسکس کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ دیکھیں یہ جو کتاب یہ جو تم کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے اندر ہدایت ہے. ہدایت ہی ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ متقین ہیں. اب یہاں پہ کنسپٹ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن مجید تو نہایت ہی مشکل کتاب ہے, قرآن مجید تو نہایت ہی ایک کمپلیکیٹڈ کتاب ہے, ہم نے قرآن سے ہدایت سیکھنی ہے تو ہم کیسے ہدایت سیکھیں؟ اب اس کے بعد میں آپ کو دو واقعات سناؤں گا جس کے اندر دو جو ہیں وہ لوگ مختلف لوگ ان پڑھ لوگ جو کہ صحرائی لوگ تھے وہ رسول کریم کے پاس آئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا اور آپ نے ان کو کیسے ہدایت فرمائی. لیکن اس کے آگے ٹاپک پہ چلنے سے پہلے ہم اس کی آگے چند مزید جو ہیں وہ آیات جو ہیں وہ آج تلاوت کر کے ان کو پہلے سمجھے گئے کہ ہم نے جب یہ کتاب کھولی اور اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہے تو ہم نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ ہمیں بتا بھی دے کہ متقین کون ہے. تو اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیات میں فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب میں اللہ کے غائب ہونے پہ یعنی بغیر دیکھے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کی ہے. اب یہ پہلی نشانی ہو گئی. تین نشانی اللہ نے بتا دی اسی آیت کے اندر یعنی کہ ہدایت پہ وہ لوگ ہیں متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر غائب میں علم کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اپنی نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا یا ہم نے ان کو دیا ہے. پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک اور اس کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے اس کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ بھی ان متقین کی ایک نشانی ہے. چوتھی نشانی بھی اللہ نے آپ کو بتا دی اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وما انزل اور جو ہم نے نازل کیا من قبل کا اور اس سے پہلے بھی جو کتابیں جو وظائف جو صحیفے ہم نے نازل کیے جو انبیاء ہم نے بھیجے اس کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں. یعنی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اور جو آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں روز قیامت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں اور قیامت کے بعد حساب و کتاب کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. اب آگے اللہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں. یہ 5-7 چیزیں آپ کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم یہی تو وہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم یہی تو اللہ کی ہدایت کے یافتہ لوگ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں فلاح پائیں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب آپ دیکھیں آپ نے قرآن مجید کھولا قرآن مجید کو اٹھا کے پڑھنا شروع کیا تو آپ کو کتنی مشکل درپیش ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز آپ کو بیان کر رہے ہیں کھول کے بیان کر رہے ہیں کھول کے آپ کو بتا رہے ہیں. اس کے اندر اب آپ کو کیا شک ہے کہ قرآن is a complicated book or Quran is the easiest book for everybody to understand, for everybody to get knowledge out of it. اگر ایک ان پڑھ جاہل آدمی
جو صرف قرآن مجید پڑھ کے اور اس کا ترجمہ پڑھ کے سمجھنا چاہے قرآن اس کی بھی سمجھ میں آئے گا. اگر ایک مجتہد، ایک مفتی، ایک تفسیر لکھنے والا انسان وہ قرآن کو پڑھنا چاہے اس کو اس حساب سے قرآن جو ہے وہ سمجھ آئے گا. اب قرآن جو ہے وہ جب سے نازل ہوا اور جب تک دنیا رہے گی اس کے اندر سے علم کے چشمے جو ہیں وہ جاری ہوتے رہیں گے اور ہر کوئی اس سے سیراب ہوتا جائے گا اور اپنی عقل اور اپنی ذہانت کے مطابق اس سے علم جو ہے وہ حاصل کرتا جائے گا. قرآن مجید کوئی ایک چیپٹر، ایک قوم، ایک ٹائم کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید ہر دور کی کتاب ہے. قرآن جب سے نازل ہوا اور قرآن رہتی دنیا تک، جب تک قیامت آئے گی اس وقت تک آپ کو ہدایت کرتا رہے گا. اب یہ پڑھنے والے کی اور سمجھنے والے کی عقل پہ منحصر ہے کہ وہ اس سے کتنی ہدایت اور علم کا کون سا باب تلاش کرتا ہے. لیکن ہدایت از دیر. آج میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں. کاش اس کے اینڈ پہ ہم نے ایک لیسن اٹھ کے لے کے یہاں سے چلنا ہے کہ رسول خود. میں 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں کہ جس 2 واقعات میں 2 بدو، مختلف بدو مینس کے جو اونٹ چراتے تھے، جو صحرا میں رہتے تھے، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا تھا، وہ رسول خدا کے پاس اکیلے at one time one came and the other time somebody else came. لیکن تھے دونوں بدو اور انہوں نے آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا، کیا انہوں نے مطالبہ کیا، کیا سوالات کیے. ہم جو آج 20ویں صدی 21ویں صدی کے اندر کھڑے ہو کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فیس بک، ٹویٹر، this, that, the other، ہم کہتے ہیں کہ on the click of the button we can reach up to here, on the click of the button we can kill somebody, on the click of the button we can conquer the world. ٹھیک ہے، ڈرونز آ گئے، یہ آ گیا، وہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ سارے کچھ آ گئے. لیکن کیا وہ علم، کیا وہ سوالات، کیا وہ تخیل، کیا وہ عقیدہ آج ہمارے پاس ہے جو اس دور میں ایک بدو کے پاس تھا؟ ایک بدو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے فرمایا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ بتائیں، یا رسول خدا آپ ہمیں یہ بتائیں، مجھے ایک آہستہ ایزیسٹ موسٹ ایزی وے، دا ایزیسٹ وے مجھے بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ واجبات ادا کریں اور حرام چیزوں سے بچ جائیں. آپ اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بیسکس آف اسلام ہے وہ قائم کریں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. اب صحابہ کرام بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، تمام صحابہ کرام بیٹھے تھے. ان کی محفل کے اندر یہ سوال اور رسول خدا کے اتنا سمپل سا اس بدو کو جواب، یہ جواب سننے کے بعد وہ بدو وہاں سے اٹھنے لگا اور اس نے کہا کہ یا محمد مصطفیٰ جو آپ نے کہا ہے یہ میں کروں گا. میں پوری زندگی نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، جو جو آپ نے بیسکس بتائے ہیں میں تمام کے تمام بیسکس کروں گا. لیکن ایک چیز آپ نے کرنی ہوگی کہ آخرت میں آپ نے مجھے گارنٹی دینی ہوگی کہ میں جنت میں جاؤں گا. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ تمہیں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر تم یہ چیزیں، یہ بیسکس آف اسلام قائم کر لو اور اپنے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک رکھو تو میں تمہاری روز قیامت شفاعت کروں گا اور تم انشاءاللہ جنت سے سراب ہوگے. یہ جواب تھا. اور سوال بدو کا سنیں کہ جی what is the easiest way to the heaven. ایک اور موقع پہ ایک اور بدو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں کہ روز آخرت میں میرا حساب کون لے گا. This was the question کہ یا محمد مصطفیٰ مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے، حساب کون لے گا. تو اس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب اللہ کی ذات لے گی. اس پر اس نے کیا لگا اور ہنسنا شروع کر دیا، مسکراتا رہا، خوشی کا اظہار کیا، بار بار خوش ہوئے جا رہے ہیں. تمام صحابہ دیکھی جا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، وہ بار بار اونچا اونچا ہنسی جا رہے ہیں، خوش ہوئے جا رہے ہیں. تو تمام صحابہ نے تعجب سے اس سے پوچھا کہ اے شخص
تو رسول کی خدمت میں آیا, تو نے ایک سوال پوچھا, اس کا تجھے جواب ملا, اس جواب کے اندر کیا اتنی بڑی بات ہے کہ تجھے خوش ہوئے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں رسول خدا نے مجھے یہ جواب دیا ہے کہ روز آخرت میں حساب جو ہے وہ اللہ کی ذات لے گی. اگر حساب اللہ کی ذات لے گی تو آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. اس پر صحابہ نے پوچھا کہ تمہیں اس چیز کا یقین کیسے ہوا؟ تو اس نے بڑا ہی فلسفیانہ جواب دیا, ہے بدو, ہے ان پڑھ, ہے صحرا میں اونٹ چلانے والا. اس نے کہا کہ مجھے اس لیے یقین ہو گیا ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی اس کائنات کی, پوری کائنات جس کے ہاتھ میں, اس ذات کا نام اللہ ہے. اتنا بڑا اللہ اور اتنا میں حقیر انسان, اتنا بڑا اللہ اور اتنا میں حقیر انسان اس کے سامنے جب پیش ہوں گا تو کیا وہ اللہ, اس کے پاس اتنا وقت ہوگا, کیا اس کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ مجھے ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ پکڑے گا اور میرا حساب لے گا؟ میں جب اس کے سامنے پیش ہوں گا تو وہ کہے گا یار ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, تم جاؤ جنت میں جاؤ. یہ اس کا ایمان تھا, یہ اس کا ایک وے آف تھنکنگ تھا کہ دیکھیں جتنا بڑا افسر ہوتا ہے, آپ کسی محکمے میں چلے جائیں, جتنا بڑا افسر ہوگا اس کے پاس اتنا ہی کم وقت ہوگا. اب آپ چھوٹے لیول پہ کلرک سے بات کریں گے, ہو سکتا ہے 10 منٹ آپ سے بات کرے, اس کے سپروائزر سے کریں گے وہ 7 منٹ کرے گا, مینیجر شاید 5 منٹ کرے گا. چلتے 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 آپ آپ پریزیڈنٹ سے بات کریں, چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کریں, وہ کہے گا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے بتاؤ بدا کیا ہے, بتاؤ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا سر یہ کرنا ہے, وہ کہتا ٹھیک ہے اس کو ایسے کر دو. تو اللہ نے میرے چھوٹے موٹے ہر چیز کے اوپر میرا کوئی تفصیلی حساب نہیں لینا. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے اور مجھے اس کی رحمت پہ اتنا یقین ہے کہ اللہ کی ذات مجھے بخش دے گی اور مجھے اسٹریٹ اوے جو ہے وہ جنت میں ڈال دے گی. لیکن یہ اس کا ایک عقیدہ تھا, یہ اس کا ایک تھاٹ تھا, یہ اس کا ایک تھنکنگ پروسیس تھا. ہم نے وہی جو چیزیں ہیں بیسک, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ہم نے اولئک علی ھدی بننا ہے, ہم نے ہدایت یافتہ لوگ بننے ہیں جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہو. اور کیا ہمیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور ہم نے وہ لوگ بننا ہے جو ہدایت پا چکے ہوں, جو ہدایت کے راستے پہ ہوں, جن کو اللہ ہدایت دے کے مفلحون جو فلاح پانے والے بن جائیں. ہم نے 2 چیزوں کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے متقی بننا ہے ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے, اور ساتھ ہی ہدایت کے راستے پہ رکھنا ہے تاکہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں بھی شامل ہوں, تاکہ ہم فلاح پانے والے لوگوں میں بھی شامل ہوں. اور اس طرح اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہماری بخشش کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ پیغام اپنی اگلی جنریشن, اپنی اگلی نسل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا ایک ہی کام ہے کہ خود اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ یاد کرنا ہے اور یہ اپنی اگلی نسل تک پہنچا دینا ہے, تاکہ کل جب روز قیامت میں کوئی بھی آپ کی نسل سے انسان اس دنیا کے اندر ہو, تو جب قیامت کا دن آئے تو اس کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ نعرہ ہو, کلمہ ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس یہی آپ کی کامیابی ہے, اور یہی آپ کی کامیابی اس دنیا میں بھی ہے, اور یہی آپ کی کامیابی آخرت میں بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.